صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد اطاری، تحصیل لیاقت پور، چک نمبر 131 NP. حضور میرا سوال ہے کہ سن عیسوی کا تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا، مگر افسوس کہ سن ہجری کا تقریباً چند اسلامی بھائیوں کو پتا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 90% جو تعداد ہے اس کو سن ہجری کا پتہ نہیں ہوتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں شاید سبھی کو سین عیسوی کا تو اندازہ ہے مگر سین ہجری کا نہیں ہے. ایک ظاہر سی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی جو سوچ ہے وہ کسی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری سوچوں کا مرکز دنیاوی تعلیم، دنیاوی نظام بنتا چلا جا رہا ہے. اتنی معلومات کی کمی ہے مذہبی حوالے سے، ساتھ ہی ہماری تاریخ اس سے مسخ ہوتی ہے، ہماری قوم اپنی اسلامی اقدار سے دور ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ذوالحجۃ الحرام کے آخری لمحات میں کہ اگلے دن یکم محرم الحرام تھی، ہمارا نیا ہجری سال شروع ہو رہا تھا، اس کی بھی ترکیب مدنی چینل پر کسی حد تک کی گئی تاکہ ہمیں یہ اویئرنیس ہو، ہمیں یہ معلومات حاصل ہو کہ یہ ہمارا سال ہے، ہجری سین ہے. اسلامک کیلنڈر کے متعلق ہماری معلومات نہیں ہے. مسلمان کی تربیت کا جو ایک اسلامی تاریخ پوائنٹ آف ویو پر بھی اگر آپ جائزہ لیں نا، تربیت مسلم، اسلام کس طرح مسلمان کی تربیت کر رہا ہے. روزے لے لیں، چلے اب رمضان المبارک میں روزے رکھنے فرض ہیں. اب یہ رمضان المبارک کبھی سردی میں آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، ایک موسم میں نہیں آئے گا. مسلمان کو سردی میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے اور گرمی میں بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، درمیانی موسم میں بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. زکوٰۃ چلو یہ تو 12 مہینے والی بات ہے، لیکن اس میں بھی اسلامی تاریخ کا رجحان ہے. حج، یوم عرفات، اتنا وسیع و عریض میدان جس میں یقیناً 9 ذوالحجۃ الحرام یوم عرفہ، اس مقدس میدان میں حضرت خضر و حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. وہ حج کے ایام کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، اور کبھی دونوں کے درمیان کے موسم، مختلف موسم میں آتے ہیں. تو یوں اگر ہم غور کریں اور بھی بہت سی اس پہ مثالیں دی جا سکتی ہے. تو ایک مسلمان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے کہ ہمیں موسم کے مطابق نہیں بلکہ ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، خشکی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، جیسا ہی موسم ہو، تم پر تمہارے رب کا جب حکم آ جائے تو تم اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا دو. یہ آپ دیکھیں اسلامی مہینوں پر اگر چلتے ہیں تو یہ تربیت ہے ہماری، اور زبردست مدنی تربیت ہے. تو یوں اگر ایک کاش ہمارا یہ معاشرہ یہ سینے ہجری کو لے اور یہ سینے عیسوی پر جو طوفان بدتمیزی پہلے نہیں تھا مسلمانوں میں، یہ تو زیادہ تر تو میرا گھر کیا الیکٹرانک میڈیا جس نے مختلف جگہوں کی ساری چیزیں دکھانا، پھر فلموں کے ذریعے اور دیگر اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے دکھانا کہ دیکھو اس رات یہ ہو رہا. تو مسلمان عجیب ہے کہ مسلمان لے لیتا ہے اوروں کے طریقے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر طریقہ ناجائز ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے طریقے جو کہ بالکل بے باک ہو جاتا ہے. جرت اتنی اس میں ہے کہ کیا بات کروں. ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ پورا سال نہیں کرتا، لیکن آج کی رات پتہ نہیں کیا دھوم سبار ہو جاتی ہے کہ آج کی رات گانے بھی سنوں گا، آج کی رات شراب بھی پیوں گا، آج کی رات معاذ اللہ بدکاری بھی کروں گا. اب غور کرو یہ آج کی رات کو کیوں چنتا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ کیوں آج کی رات ہی تم چن رہے ہو؟ اگر سینے عیسوی ختم ہو کر نیا سال شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک سال ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بھی ایک سال ہے، لیکن اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیا سال عطا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، پچھلے سال میں ہونے والی کوتاہیوں پر افسوس کرنے کے بجائے، غم کرنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، یہ دنیا کا کون سا قاعدہ لے کر بیٹھے ہو کہ تم آنے والے سال کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہو؟ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. یہ کیسا جنون ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ جب بھی ہمیں خوشی کا کوئی موقع نصیب ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہے تو ہم خوشی کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ منانے کے عادی کیوں ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک موٹی سی بات میری عقل میں تو نہیں آئی. آپ بتا دو کہ جو بھی چاہے گھر میں خوشی ہو، شادی، اس میں کچھ نہ کچھ، بلکہ اب تو بہت کچھ اللہ کی نافرمانی آ گئی. عقیقہ لے لے، عقیقہ تو عین ایک اسلامی ایک طریقہ ہے. عقیقہ بچے کا کرنا ہے، بچی کا کرنا ہے، بچے کا کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے.
اب عقیقہ بھی کیا ہے؟ اسلامی طریقہ کار، ایک ہے اسلامی ایک اصول، ایک سنت بیان کی گئی، مگر اس کو بھی گانے باجے، پھر اس میں بے پردگی، اس میں بھی ہنسی مذاق اور نہ ہونے والے کام بھی ہو ہی رہے ہوتے ہیں. تو یوں کئی ایسے ہمارے یہاں ہے کہ خوشی کی جب بات آتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ خوشی ہمارے یہاں بس گناہ کے ساتھ، اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، گناہ کے ساتھ. اب دیکھیے ہماری خوشیاں کتنی کم رہ گئیں. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. ہم خوشیوں کو ترستے ہیں، اور اگر خوشیاں ہیں تو پھیکی ٹینشن والی خوشیاں ہیں. اگر گھر میں خوشی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ ڈاکو آ جائے گا، گھر میں خوشی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. ڈرتے 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 جھجکتے اور پتہ نہیں کیا کیا کیفیات کے اندر ہماری خوشیاں گزرتی ہیں. ہم خوشیوں کو ترستے ہیں، اور جو تھوڑی بہت خوشیاں نصیبی ہوتی ہیں ان میں لذت نہیں رہی ہے، اتنی لذت والی خوشیاں نہیں رہی ہیں، مزے والی خوشیاں نہیں رہی ہیں. واقعی مزہ چاہیے. کس کو مزہ چاہیے؟ مزہ چاہیے نا؟ مدینہ مدینہ کرو. یقین مانو مزہ مدینہ مدینہ کرنے میں، مزہ اللہ کا ذکر کرنے میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو بے شک دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کی نافرمانی میں دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا. ہم اپنے قلب کا اطمینان، اپنا آرام اور اپنا سکون، اپنی راحت کو اللہ کی نافرمانی میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حماقت ہے، کھلی حماقت ہے. عقل مندی یہ ہے کہ یہ وہ نعمت سکون جو اللہ کی رضا میں ملتی ہے. یہ نعمت ہے، اللہ کو راضی کرو تم پر یہ نعمت برسائے گا. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے، بس اسلام کی تعلیمات سے دوری. میرا جو سوال حاجی عمران اطاری صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے، جو خرافات ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ خرافات جڑ پکڑ گئی ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑا اگر نہ گیا، مزید خرافات اور مزید جو ہے اس میں زیادتیاں ہوں گی. اب تھوڑا سا اس کے لیے مدنی چینل کے ذریعے سے مسلمان بھائیوں کو بتائیں. تو سوال جو انہوں نے کیا کہ وہ کیا اقدامات کیے جائیں جن سے ان چیزوں پر بند باندھا جا سکے. حقیقت تو یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر ہم اپنی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری کرے، اصل نیکی کی دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. ہمیں قرآن نے کئی مرتبہ کئی مقامات پر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. مسلمان مسلمانوں کے رفیق ہیں، آپس میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. لہٰذا جو سب سے بنیادی چیز تھی اور جو ہمیں جس سے فضیلت بھی حاصل ہے وہ ہے نیکی کی دعوت. اب یہاں پر بالکل الٹا ہو گیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے بجائے اب برائی کی دعوت دینے پر لوگ کمر باندھ کر بیٹھے ہوئے. بالکل الٹا ہو گیا نا، ریورس انٹری پاس ہو رہی ہے کہ لوگ برائی کی دعوت دے رہے ہیں، برائی کی طرف بلا رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس چیز پر روک ٹوک کریں، اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو اعلیٰ حکومتی ادارے ہیں، جو انتظامیہ سے متعلق ہیں، وہ بھی مل جل کر کوشش کریں نا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو ایک مستقل شعبہ ہے اصلاح امت کا. قوموں کی اصلاح کا ایک زبردست اور ایک بنیادی شعبہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے منع کیا جائے. اور اس سلسلے میں اسلام کے جو طریقہ کار اصول ہیں ان کو اپلائی کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی گورنمنٹ پالیسیز نہیں ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں روکنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو منانے کے لیے. ان کی سزائیں، ان کی FIR کے نمبر ہیں، ان کی ساری سیکشنز بنی ہوئی ہیں کہ جو اس طرح اوپن فائرنگ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کی یہ سزائیں، ان کی یہ سزائیں، ان کی یہ سزائیں، ان کو یہ ان کو یہ ان کو یہ. لیکن قانون اس وقت مؤثر ہے جب امپلیمنٹ ہو جائے. امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا تو قانون مؤثر نہیں رہے گا، قانون صرف کتاب کے اندر رہ جائے گا. پھر رشوتوں نے ہمارے قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں کہ پکڑو تو رشوت دو تو پھر نکل گئے، پکڑو رشوت دو پھر نکل گئے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی، اور ہماری اس بات کی محکمے کے وہ لوگ تائید کریں گے جو خود کرپشن سے بیزار ہیں. سارے کے سارے برے کہیں بھی نہیں ہیں، اچھے بھی موجود ہیں. ابھی آپ نے بھی تو سوال کیا ہی ہے نا
آپ نے بھی تو ایک خواہش کا اظہار کیا ہی ہے. اگر ہم سوالات آنر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں سوالات ایسے آئیں گے کہ ان کو روکو ان کو روکو ان کو روکو ان کو روکو. تو روکنے کے لیے ہر جگہ پر الگ الگ شعبے اور ادارے بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا مزید جواب امیر اہل سنت سے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، قیامت کے دن ہر سوال کا جواب، ہر نعمت کا جو یہ نعمت بھی نہیں ہے تو زحمت ہے، تو یہ بالکل فضولیات. تو یہاں ہمارے ہاں بھی جہاں میں ہوں کروڑ روپے کی آتش بازیوں کا انتظام ہے. اخبارات میں بڑا اس کا پروپیگنڈا ہے اور ایک شنیدن خبر ہے کہ 10 لاکھ کم و بیش ٹورسٹ جمع ہو رہے ہیں اس آتش بازی میں حصہ لینے کے لیے. اب خدا جانے وہ ٹورسٹ جو ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ کیا مسلمان کیا کافر. یہ اس رات کو تو بس سب پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں. یہ لوگ اپنے مطلب ہے کہ وہ بس وہ مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں یا سوئے پڑے رہتے ہیں ایسی خوشی کے موقع پر. مگر حقیقت یہ کہ جو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں بڑے پاگل ہیں وہ. کہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ آتش بازیاں نہیں ہے، ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے، شرابیں پی کر ناچنا نہیں ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ اس وقت فیضان مدینہ عاشقان رسول سے پٹک پڑا ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اللہ کی رحمت سے. یہ پاگل نہیں ہے، یہ عقل مند ہے. یہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر. ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ہم اللہ پاک کے دربار میں اسی لیے پڑے ہیں کہ یہاں سے ہی سب کچھ ملے گا. دنیا کی بھلائیاں بھی یہاں سے ملیں گی اور آخرت کی بھلائیاں بھی یہاں سے ملیں گی. زندگی کا مقصد سمجھنا بھی یہیں سے نصیب ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ہمیں یہیں سے حاصل ہوگا انشاءاللہ. تو یہیں پڑے رہو کہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب.